السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حب رسول، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے۔ ہمارے یہاں یہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے الفاظ اچھے اچھے بیان کر دیں، اچھی اچھی نعتیں پڑھ لیں، اچھی اچھی شاعری کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر، یہی محبت رسول ہے، ایسا نہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ محبت کی بنیادی 3 قسمیں ہیں: محبت تعظیم، محبت شفقت اور محبت جنس۔ اچھا، محبت تعظیم یہ ہے جس طرح آپ اپنے اساتذہ کی، آپ اپنے بزرگوں کی، آپ اپنے والدین کی عزت و تعظیم کرتے ہیں، یہ محبت تعظیم کی قسم ہے، یہ محبت کی ایک قسم ہو گئی۔ اور محبت شفقت جو ہے وہ جو آپ کے پیرنٹس، آپ کے والدین آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، تو وہ شفقت آپ کے اساتذہ بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ محبت شفقت ہو گئی۔ اور محبت جنس، محبت جنس یہ ہے کہ ہم ایز اے ہیومن، ایز اے انسان ایک دوسرے سے جو محبت کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا ایک لگاؤ ہوتا ہے، یہ تیسری قسم ہوگی۔ اب یہ تمام قسم کی اقسام کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ تمام کی تمام محبتوں کا اکٹھا مجموعہ جو ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے۔ ہماری ہر قسم کی محبت پھر جب اکٹھی کر دی جائے تو پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو اس کو محبت کہا جائے گا۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں اپنے والدین، اپنے اولاد، اپنے مال، ہر چیز سے زیادہ اگر میں تمہیں عزیز نہیں ہوں تو تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے ہیں کہ میں جب تمہیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو جاؤں تو پھر تمہارا ایمان کمپلیٹ ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے لیکن مجھے اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہیں ہوں تو تمہارا ایمان کمپلیٹ ہے۔ سوچ لو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور و فکر کرنے کے بعد کہتے ہیں، اللہ کے رسول، میں نے سوچ لیا کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ یہ ہے محبت کا تقاضا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے منہ سے نکالتے ہیں کہ یہ محبت کا تقاضا ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اسی وقت وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے اور یہ محبت ہے۔ اب آ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو پھر وہ آپ کی زندگی کا ایک ایسا مشعل راہ، وہ پرسنالٹی، وہ شخصیت بن جاتی ہے کہ پھر آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا دیکھنا، اس کا مسکرانا، ہر چیز کو پھر آپ کاپی کرتے ہیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور اسی چیز کو اگر آپ نوٹ کریں تو جب ہم مسلمانوں کو یہ تقاضا دیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو ویسے ہی اس پہ عمل کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے کوشش کر کے، تحقیق کر کے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا آپ کی نیچر کے اگینسٹ بھی اگر
وہ سنت جا رہی ہو تو اس پہ عمل کرنا، یہ محبت ہوگی۔ تو اس کے لیے ایک جو پہلی محبت کی قسم ہے، اس کے لیے تو میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ یو کے اندر جب میں الومناٹی پہ تحقیق کر رہا تھا تو ایک شخص کو میں نے دیکھا جس کی کافی لمبی داڑھی تھی، اور اس کا حلیہ ایسا کہ جیسے کہ مسلمانوں کے اندر ایک بہترین عالم دین کا ہوتا ہے جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، کمپلیٹ داڑھی، اور اس کو دیکھ کر تو میں بڑا متاثر ہوا۔ تو اب جو میرے میزبان تھے ان کو میں نے کہا کہ یار دیکھو، یہ بھی تو یہاں پر ایک مسلم موجود ہے، اور دیکھو اس نے کس طریقے سے مکمل اپنا حلیہ، مصنون حلیہ اپنا بنایا ہوا۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ مسلم نہیں ہے۔ تم کیسے جانتے ہو؟ کہتے ہیں وہ ہمارے نیبر میں ہے، یہ یہودی ہے۔ میں کہا اچھا؟ میں کہا یار پھر اسے ذرا بات کریں۔ کہتا کیوں نہیں؟ اس کے پاس گئے تو غالباً ڈیوڈ اس کا نام تھا، تو اسے بات چیت شروع ہو گئی۔ تو میں نے اسے پوچھا، تو میں نے اس کو بتایا کہ میں نے جب آپ کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ آپ ایک زبردست مسلم ہو۔ تو اس نے مذہبی، تو اس نے کہا نہیں میں مسلم نہیں ہوں، لیکن میں ایک عرصے سے اسلام پہ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس پہ میں تحقیق کر رہا ہوں۔ میں اور زیادہ حیرت زدہ ہو گیا۔ تو اب میں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ میں پوچھوں مزید اس سے۔ میں نے اسے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیا تحقیق کی، آپ نے کیا پایا؟ کہتا میں تو اب اس پہ نوٹس لکھنے لگا ہوں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمان اس کو اگر آپ اس کے دین کے حوالے سے اس کو کرٹیسائز کر دیں یا دین کے حوالے سے جتنا مرضی کچھ کر دیں، مسلمان بڑا نارمل رہتا ہے۔ لیکن ایک بات میرے لیے بڑی حیران کن تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جہاں پر آ جائے